آج آپ دیکھتے ہیں دنیا میں لوگ حکومت کے لیے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں۔ حکومت تو بہت بڑی چیز ہے، لیکن لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی لڑتے ہیں۔ کسی امام بارگاہ کی صدارت پہ، مسجد کی صدارت پہ، مدرسہ کی پرنسپلی پہ، اور بھی اس سے نیچے آ جائیں تو گھر کے اندر بھی سربراہی پہ جھگڑا ہوتا ہے۔ کبھی کہتا ہے میں بن جاؤں، کوئی کہتا ہے میں بن جاؤں، لیکن پتہ نہیں ہے اس حضرت انسان کو کہ ایک دن ایسا آئے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج میری بادشاہی ہے، آج میری حکومت ہے، آج میں حاکم ہوں، الواحد القہار۔ قرآن میں ہے کہ میں ایک ہی ہوں جو قہار ہوں، میں ایک ہی ہوں جو حاکم ہوں، آج میری حکومت ہے۔ آپ کو میں نے عارضی طور پہ، جیسے آپ کسی کو عارضی طور پہ ٹرائل پہ رکھتے ہیں، نوکری پہ چیک کرتے ہیں کہ یہ اچھا ہے تو اس کو ہم پکی نوکری دے دیں گے، اللہ نے بھی ہمیں اس دنیا میں ٹرائل پہ بھیجا ہوا ہے کہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے ہم میں سے جو خالق کائنات کا حقیقی بندہ ہے، جو اللہ کا حقیقی مطیع ہے، جو اللہ کی حقیقی طور پہ عبادت کرتا ہے۔ جس سورہ وافیہ کو آپ ہر روز نماز میں تلاوت کرتے ہیں، سورہ حمد، اس میں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کا ایک نچوڑ بھی رکھ دیا ہے اور ایمان کے 3 مدارج کو بھی رکھ دیا ہے۔ ایمان کا پہلا درجہ ہے کہ آپ دل سے کسی چیز کو مانیں۔ اس سورہ کو بھی جب تک دل سے نہیں مانیں گے پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اس کا اقرار کرنا، پڑھنا۔ اس سورہ کو بھی جب تک آپ نہیں پڑھیں گے اس وقت تک آپ کی نماز درست نہیں ہوگی۔ تیسری چیز ہے ایمان کے مدارج میں سے اعضاء اور جوارح، آپ کے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، پورا وجود بھی اس کی تصدیق کرے۔ تو اس سورہ میں اللہ نے ایسا کمال رکھا ہے، انسان دل سے بھی اس کا اقرار نہ کرے نماز باطل ہو جاتی ہے، اور اگر انسان اس کو پڑھے نہیں تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اگر اعضاء و جوارح سے بھی عمل نہ کرے تو نماز درست نہیں ہے، رکوع نہیں کرتا، سجدے میں نہیں جاتا، دعا نہیں مانگتا، اور جو کام ہے وہ نہیں کرتا، قیام کی حالت میں کھڑا نہیں ہوتا، تکبیرۃ الاحرام نہیں کہتا، تو انسان کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ آپ کا، میرا، پورے کا پورا وجود الہی ہونا چاہیے۔ اللہ کے لیے ہم کام کریں، جو بھی کام کریں۔ یہاں تاجر حضرات بھی بیٹھے ہوں گے، تو ہم اگر اپنا کام بھی کرتے ہیں، دکان بھی کھولتے ہیں، تو للہ کھولیں، یہ نیت کریں بار الہ تیری رضا کے لیے، اپنے بچوں کے لیے حلال روزی کمانے کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، تیری رضا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اگر چل کے بھی جاؤ دکان کی طرف، اس میں بھی رضا خدا ہونی چاہیے۔ گھر جا رہے ہو تب بھی رضا خدا ہونی چاہیے۔